السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بعد کل شیء معلوم۔ عزیزان گرامی، میں آپ لوگوں کو 4 دعائیں بتاتا ہوں۔ اس میں سے ایک دعا مسنون یہ ہے کہ برس کے لیے، جنون کے لیے، جذام کے لیے اور لاعلاج موذی بیماریوں سے نجات کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام۔ نسائی جلد 323 عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ تو مجھے پناہ دے یا تیری پناہ لیتا ہوں، من البرص، برس سے۔ برس پلبیری کو کہتا ہے جو یہ چمڑے پہ سفید سفید داغیں آ جاتی ہیں۔ والجنون، اور دیوانگی سے، پاگل پن سے۔ والجذام، اور کوڑ سے۔ وسیء الاسقام، اور تمام موذی بیماریوں سے۔ جو اس دعا کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 4 بیماریوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے گا: برس سے، پاگل پن سے، مینٹل ہونے سے، جذام کوڑ سے، اور موذی بیماریوں سے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ سے نکلی ہوئی دعا ہے جس کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث اور قرآن لازم و ملزوم ہے۔ وہ قرآن ہے، یہ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں، اس پہ آپ لوگ عمل کریں، اس پہ عمل کریں تو اللہ تعالیٰ وسیء الاسقام، لاعلاج بیماریوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ اچھا، دوسری دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللہم انی اعوذ بک من هؤلاء الاربع۔ نسائی جلد 315، نسائی جلد 32 عن ابن عمر و ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اسی قسم کا یہ حدیث نسائی جلد 215 ابو داود عن ابی ہریرہ سے بھی آیا، وہ بھی کوٹ کرتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من الاربع، من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع۔ اس میں اربع کہ یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں 4 چیزوں سے، اس علم سے جو نفع دے، من علم لا ينفع، اس علم سے جو نفع دے نہ دے، من قلب لا يخشع، اس دل سے جس میں عجز انکساری نہ ہو۔ اچھا، ومن دعاء لا يسمع، اور اس دعا میں جو تیری بارگاہ میں سنی نہ جائے۔ پھر من هؤلاء الاربع، اور اس نفس سے جس کا کبھی پیٹ نہ بھرے۔ اے اللہ میں ان 4 آفتوں سے تیری پناہ لیتا ہوں، جو دوسری حدیث میں سیم یہی آیا ہے۔ اے اللہ تو مجھے 4 چیزوں سے اپنے پناہ میں لے لے: اس علم سے جو نفع نہ دے، اس دل سے جس میں انکساری نہ ہو، عجزی نہ ہو، تیرا ڈر خوف نہ ہو، اس نفس سے جو کبھی سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو تیری بارگاہ میں سنی نہ جائے۔ تو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے 4 چیزوں سے امان مانگنے کے لیے۔ اگر ایک مرتبہ بھی ہم اس دعا کو پڑھیں اور اللہ کی درگاہ میں یہ دعا قبول ہو جائے تو اور کیا چاہیے۔ پھر ایک اور دعا بتاتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن جار السوء فی دار المقامہ۔ اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں کس سے؟ من یوم السوء، برے دن سے، ومن لیلۃ السوء، بری رات سے، ومن ساعۃ السوء، اور بری گھڑی سے، ساتھ سے، ومن جار السوء، اور قیام کی جگہ جہاں ہمسایہ ہو، برے ہمسایہ سے، فی دار المقامت، جو قیام کی جگہ ہو، آپ جہاں رہتے ہو،
وطن کے برے ہمسائے سے۔ جامع صغیر جلد 1 59 عن عقبہ بن عامر۔ تو دیکھیں جب یہ دعا ہم ایک مرتبہ بھی پڑھیں گے خشوع خضوع کے ساتھ اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا قبول ہو جائے، جب برے دن سے، بری رات سے، برے ساتھ سے اور برے ہمسائے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ حفظ و امان میں رہیں گے تو تقویٰ کے راستے پہ آپ سیدھا ہو جائیں گے۔ یہ جو دعائیں ہیں یہ پڑھنی چاہیے، اس کو علم میں لانی چاہیے۔ اور چوتھی میں نے آپ لوگوں کو دعا کا جو کہا تھا وہ یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وغلبۃ العدو وشماتۃ الاعداء۔ ابن حبان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں قرض کے بوجھ سے، من غلبۃ الدین میں قرض کے بوجھ سے، وغلبۃ العدو اور دشمن کے غلبہ سے، وشماتۃ الاعداء اور دشمنوں کی ہنسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں نا، غلبۃ الدین، غلبۃ العدو و شماتۃ الاعداء، اس میں 3 چیزیں ہیں میجر۔ غلبۃ الدین ہے، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں 3 چیزوں سے۔ اللہ کو ڈال بنایا، اللہ کو جے پناہ بنایا۔ غلبۃ الدین قرض کے بوجھ سے، تنگ دستی مفلسی کے بوجھ سے۔ پھر غلبۃ العدو دشمن کے غلبہ سے، وہ شماتۃ الاعداء اور بدخواہوں کے ہنسنے سے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، اگر اس پر تفکر اور سوچ کیا جائے تو یہ 3 میجر چیزیں ہوتی ہیں۔ جب آپ اللہ کی درگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ان چیزوں سے، تو کبھی آپ تنگ دست نہیں ہوں گے، مفلس نہیں ہوں گے، قرض دار نہیں ہوں گے۔ پھر دوسری غلبۃ العدو، اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وغلبۃ العدو وغلبۃ العدو، دشمن کے غلبے سے۔ کبھی بھی آپ دشمنی کے شکار نہیں ہوں گے، مقدمات کے نہیں ہوں گے، دشمن کا غلبہ نہیں ہوگا، منافق، فاسق، فاجر، کافر، ظالم، کاذب کے شکار نہیں ہوں گے، آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ وہ شماتۃ الاعداء، اور آپ مذاق نہیں بنیں گے۔ جب آپ یہ دعا پڑھیں گے تو جب آپ نے اللہ سے کہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں دشمنوں کے ہنسنے سے، تو کوئی آپ مذاق نہیں بنیں گے، کوئی آپ پہ ہنسا نہیں جائے گا، کیونکہ آپ اللہ کی حفاظت میں چلے گئے۔ غلبۃ الدین، غلبۃ العدو و شماتۃ الاعداء۔ تو ایسی جو دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، اس میں آپ ایک بھی پڑھیں گے نا اور اس کو وظیفہ بنائیں گے صدق کے دل سے، یقین کرے بیڑا پار، کہیں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس پہ آپ لوگ بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی پہنچائیں، قرآن سے اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپناؤ، بجائے کہانیوں کے، بجائے ناول کے، ادھر ادھر تراش خراش کے، آپ خود عمل کریں، خود عمل کریں، قرآن کو اپنی نظر سے پڑھیں، اپنے IQ سے پڑھیں، خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ ہم نے کون سے مفسر، شیخ القرآن، شیخ الحدیث بننے؟ ہمارے لیے تو اتنی چاہیے جو ہمارا 24 گھنٹے سنت کے مطابق گزرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، شرف قبولیت کا شرف بخشے بغیر ریا نمود و نمائش کے، اور جہاں جہاں یہ ہماری پیغام جاتی ہے اللہ ان لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے عمل کرنے کی اور آگے اس صدقہ جاریہ کو پہنچانے کی۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔